أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قد قال الله
اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه وقال النبي في مقام آخر بعثت لأتم حسن الأخلاق ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و تمجیدات کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے آپ کے سامنے 29ویں پارے سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مرکز ہیں، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں گھس گیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہاں پیشاب کرنے لگ گیا. صحابی وہاں لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے ماریں کہ پیشاب نہ کرے. نبی علیہ السلام نے آگے کہا فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ. نبی علیہ السلام نے ان سب صحابیوں کو منع کر دیا، ان سب لوگوں کو منع کر دیا کہ اسے کچھ نہیں کہنا، یہ پیشاب اپنا پورا کر لے اور اس کے بعد اس کو میری خدمت میں حاضر کرنا ہے. جب اس نے پیشاب مکمل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا بِذَنُوبٍ مِّن مَّاءٍ، پانی کے ایک ڈھول کا، یہ پیشاب مکمل کر لے اور اس کے بعد اس کے پیشاب پر یہ پانی کا ڈھول بہانا ہے تاکہ یہ جگہ پاک ہو جائے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی، اس بدوی کو نبی علیہ السلام نے کہا میرے خدمت میں اس کو حاضر کرو. وہ حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے جھڑکا، نہ اسے مارا، نہ اسے ڈانٹا، بلکہ اچھے طریقے سے احسن انداز سے سمجھایا کہ آدمی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پہ بول و براز نہیں کیا جاتا. اچھے طریقے سے سمجھایا اور نہ اسے ڈانٹا، کچھ نہیں کیا، بلکہ اچھے اخلاق سے نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ حُسْنِ الْأَخْلَاقِ،
کس کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ بعثت لأتم حسن الاخلاق، کہ میں حسن اخلاق کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجالسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجالسا یوم القیامت الثرثارون المتشدقون المتفیہقون۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الثرثارین المتشدقین فما المتفیہقون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اور قریب ترین کل قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا سوائے میرے پیغمبر علیہ السلام کے۔ اس دن نبی علیہ السلام کے قریب ترین کون سا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، کون سا وہ آدمی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا؟ کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، ان میں سے سب سے زیادہ جو حسن اخلاق والا ہوگا، جس کا اچھا اخلاق ہوگا، جس نے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی، دنیا میں کسی کو گالی نہیں دی ہوگی، دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ اچھا اخلاق برتایا ہوگا۔ یہ تھا نبی علیہ السلام نے کہا یہ بندے، جتنے بھی بندے یہ کام اچھے اخلاق کریں گے کل قیامت کے دن یہ میرے قریب ہوں گے، میرے قریب ہوں گے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرا کون سا شخص بتایا کہ جو میرے سے بہت دور ہوگا، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ المتشدقون المتفیہقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور مقبوض ترین وابعدکم منی، مجھ سے بہت دور کون سا شخص ہوگا، کون سے شخص ہوں گے کہ الثرثارون، کہ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، جن کا کوئی مطلب مفاہیم نہیں ہوتا، ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا المتشدقون، کہ متشدقون جو باتیں پھاڑ کے، جبڑے پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ہوا ایسا ہوا، اس طرح باتیں کرنے والے کل قیامت کے دن مجھ سے اتنے دور ہوں گے، بہت دور ہوں گے۔ اور صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کہا؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا، اللہ دے رسول اساں نے جان لے، قد علمنا اساں جان کی دے کہ الثرثارین بھی جان کی دے، المتشدقین بھی، لیکن فمل متفیہقون، متفیہقون کون سے لوگ ہیں؟ یا اللہ کے رسول متفیہقون کون سے لوگ ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن آپ سے اتنے دور ہوں گے اور مقبوض ترین ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المتفیہقون المتکبرون ہیں، جو تکبر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو شخص جو بندہ تکبر کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے جدال جھگڑا لڑائی کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے؟
اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو اتنا بڑا کیا، ہم کو اچھا مسلمان پیدا کیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے؟ کہ تکبر کرنا اللہ تعالیٰ سے گویا جھگڑا کرنا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ لفظ میں جب انسان کے اندر آ جائے تو یہاں سے انسان کے اندر تکبر بڑھ جاتا ہے، یہاں سے انسان کے اندر تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم میں کو ختم کر دیں گے تو تکبر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ای المؤمن افضل قال احسنهم خلقا، رواہ البیہقی، بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص، ای المؤمن افضل، اللہ کے رسول کون سا شخص، کون سا مومن افضل ہے، افضل ترین ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، ان میں سے سب سے ترین افضل ترین آدمی وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھے کردار والا ہوگا۔ کوئی گالی دو خیر ہے، اگر کوئی بندہ اسے گالی دیتا ہے وہ درگزر کر دے، اچھی بات ہے۔ وہ اس کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، گالی دے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ اگر دوسرا بندہ گالی نہیں دیتا اس کا جواب فرشتہ لوٹاتا ہے۔ یہ بھی ہے، اگر وہ بندہ گالی دیتا ہے تو خاموشی سے سن لے، اس کا جواب۔ اسی طرح ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی گالی دے رہا تھا، نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب وہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ وہاں پہ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کا جواب دیا تو آپ چلے گئے، یہ کیوں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گالی دے رہا تھا تو تیرا جواب جو ہے فرشتہ لٹا رہا تھا، اور جب تو نے جواب لٹایا تو فرشتہ چلا گیا تھا، میں اسی لیے وہاں سے آ گیا۔ اسی طرح نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، بے شک بندہ، لا یبلغ، البتہ پہنچتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، درجات الآخرہ و شرف المنازل، جنت کی بلندیوں کو، جنت کے درجات کو پہنچ جاتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ، حالانکہ وہ کمزور عبادت والا ہوتا ہے، فرضی عبادات کرتا ہے، فرضی زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اپنے ہی اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کی بلندیوں کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ لا یبلغ بسوء خلقہ،
البتہ وہ پہنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ البتہ کا معنی یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے کہ اس میں تاکید ضرور بضرور وہ پہنچ جاتا ہے، بے سوء خلق ہی، اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، در کا جہنم، جہنم کے نچلے سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ وَهُوَ عَابِدٌ، حالانکہ وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ساتھ وجہ بھی بتائی کہ جو شخص اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کے درجات، جنت کی بلندیوں کو پا لیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو جہنم کے نچلے سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا اخلاق برا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ نچلے سے نچلے جہنم کے درجے میں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت میمون بن مہران نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال ما من ذنب اعظم عند اللہ عن سوء الخلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اعظم عند اللہ، نہیں ہے کوئی بھی گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، عند اللہ عن سوء الخلق، برے اخلاق سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ برا اخلاق اتنا جو ہے ناپسندیدہ ہے نبی علیہ السلام کے ہاں۔ اور آگے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن فإن اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان، میزان میں سب سے باری چیز کیا ہے؟ مومن کے میزان میں کل قیامت کے دن سب سے باری چیز کیا ہوگی؟ آپ نے کہا من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے باری چیز مومن کے اخلاق میں کل قیامت کے دن کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فاحش جو گندی باتیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں پسند کرتے جو گندی باتیں کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، بس بیہودہ بے فضول باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل، کہ میزان میں ایک چیز رکھی جائے اور وہ بھاری ہو، من حسن الخلق، اچھے اخلاق بولو بھاری چیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق ہی بھاری ہوگا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْخُلُقِ، بے شک اچھے اخلاق والا، لَيَبْلُغُ، البتہ پہنچتا ہے، بہی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، درجت صاحب الصوم والصلاۃ، کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی بلندیوں کو پا لیتا ہے، کہیں پر فرمایا وہ جنت کے شرف مقام کو پا لیتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ وہ اچھے اخلاق والا روزہ رکھنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ ان اکثر ما یدخل الناس الجنت، کہ وہ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی. آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق، وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھا اخلاق ہی ہوگا جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ان اکثر ما یدخل الناس النار، کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو جہنم میں داخل کرے گی وہ کون سی چیز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج. فم کیا بولا؟ فم اور فرج کے منہ اور شرمگاہ. اس کی وجہ سے انسان منہ کے ساتھ انسان بد کلامی بد کرداری کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے انسان برے کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا. اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق ہی انسان کو جنت میں داخل کرے گا. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی 10 سنین. اللہ کے رسول کی میں نے 10 سال تک خدمت کی ہے. فما قال لی اف قط وما قال لی لشیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور کیوں کیا. اور نبی علیہ السلام اسی طرح کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابا عبداللہ جلالی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوا سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا. ایک بندہ آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن سے بڑا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.